بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان صاحب سیاسی طور کے اوپر مطلب کہ جیت رہے ہیں، وہ پولیٹیکلی اگر ان کی پاپولیرٹی کو دیکھا جائے تو اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اور ان کے اگینسٹ جو پی ڈی ایم ہے وہ ود ایوری پاسنگ ڈے غیر مقبول ہو رہی ہے۔ اور خاص طور کے اوپر جب ہم پی ڈی ایم کی بات کرتے ہیں تو پی ایم ایل این جو ہے وہ اس کی سیاسی جو ہے مستقبل وہ انتہائی مطلب ہے کہ وہ بلیک ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ابھی جو بھی کچھ اس ملک کے حالات ہیں، اور خاص طور کے اوپر معیشت کے جو حالات ہیں اور معیشت کی جو ہینڈلنگ ہے، اس کی وجہ سے لگ ایسے رہا ہے کہ جی پی ایم ایل این کے لیے حالات مزید خراب ہوں گے، اور پی ٹی آئی کے لیے حالات جو ہیں مزید بہتر ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے لیے آلدو اس تمام پاپولیرٹی کے باوجود ایک خطرہ ہے، جس خطرے کے اوپر میں بات کروں گا، لیکن ابھی یہ ہے کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ختم ہوئی، جو 2 دن پہلے، اس سے پہلے بھی ویکنڈ سے پہلے بھی اس کا پہلا سیشن ہوا، پھر کل دوسرا سیشن ہوا۔ اس میں 2 چیزوں کے اوپر خاص طور پہ فوکسڈ ڈسکشنز تھیں، ایک ٹیررزم کے اوپر، اور جس کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ زیرو ٹالرنس ہوگی، اور دوسرا معیشت کے اوپر۔ معیشت کے بارے میں ایک مطلب ہے کہ اس قسم کا کوئی ڈیسیژن ہو، جو چیزیں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں میڈیا میں کہ جی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جی ظاہر ہے کہ جو بڑے فیصلے ہیں وہ کرنے ہیں، اور ہر حال میں آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہے وہ تاکہ ہماری ڈیل پاکستان کی ہو جائے، پاکستان ڈیفالٹ نہ کر جائے۔ اور جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ اس قسم کی چیزیں ہیں کہ لائک جو پیٹرول کے اوپر اور ڈیزل کے اوپر پر لیٹر جو لیوی ہے 50 روپے کا، اس لیوی کو 70 سے 100 روپے تک بڑھانے کی مطلب ہے کہ یہ بات آئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جی جو ایکسچینج ریٹ ہے ڈالر کا، اس کو ظاہر ہے کہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ 2-3 ایکسچینج ریٹ مطلب ہے کہ ایک سرکاری، ایک عام مارکیٹ میں، اور اس طرح کا کہ جی آپ، اور وہ بھی اتنا ڈفرنس کہ جی سرکاری جو ڈالر کا ریٹ ہے اگر وہ فرض کریں کہ وہ 226 کے اراؤنڈ ہے، اور اگر آپ مارکیٹ میں لینے جائیں تو آپ کو وہ 250 اور 260 کا بھی نہ ملے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو معاملات ہیں اس کے اوپر چونکہ آئی ایم ایف بھی آپ کو پتہ ہے وہ کہتا ہے کہ جی آپ بالکل فری چھوڑ دیں ڈالر کو، جو بھی مارکیٹ پرائس ہے، جو بھی مارکیٹ سیٹ کرے اس کا پرائس، تو وہ اسی مطلب ہے کہ ان کا جو پیرٹی ریٹ ہے وہ وہی ہونا چاہیے۔ اور اس لحاظ سے ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ جی جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ آئندہ 2-3 مہینوں میں 250 سے 270 تک جا سکتا ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں اس طرح کی کچھ اور بھی ظاہر ہے فیصلے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جی امپورٹس کے اوپر کس طرح سے ان کو کم کیا جائے، اس کے اوپر تھوڑا سا اور ٹیکس لگا دیا جائے گا۔ اور یہ الگ بات ہے کہ جب امپورٹس کے اوپر آپ کی امپورٹس جتنی آپ کم کرتے جائیں گے، ان لکلی بدقسمتی سے ہماری جو اکانومی ہے وہ امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے، جتنی ہماری امپورٹس ہوں گی اس کے لحاظ سے ہماری اکنامک ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے، ہمارے بزنسز کی ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے، اور ہماری ایکسپورٹس بہت کم ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ جی جاب جو ہیں، نوکریاں جو ہیں وہ کم ہوتی جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جی لاسٹ منتھ جو ہے وہ ایک یا 2 ہفتوں کے لیے ٹویوٹا نے بھی اپنا پلانٹ بند کیا، سوزوکی نے بھی اپنا پلانٹ بند کیا، وہ اسی وجہ سے کہ جی ظاہر ہے کہ آپ پلانٹ کو چلا نہیں سکتے اس لحاظ سے۔ نوکریوں کا بھی ظاہر ہے بڑا خطرہ ہے کہ جی نوکریاں جس قسم کے حالات ہیں وہ کم ہوتی جائیں گی۔ اور جب ہم لیوی کی بات کرتے ہیں، پیٹرول کے اوپر جب لیوی لگے گی، اور پھر ایکسچینج ریٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ جب روپیہ جو ہے ڈالر مزید مہنگا ہوگا، تو ان دونوں چیزوں کا جو امپیکٹ ہوگا اس سے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا پیٹرول ہے وہ 300 روپیہ لیٹر تک جا سکتا ہے، ڈیزل کی بھی قیمت 300 لیٹر کے قریب تقریباً اس طرح اس حد تک قیمت بڑھ سکتی ہے۔ اور اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کی پیٹرول مہنگا ہوگا، جب ڈیزل مہنگا ہوگا، تو اس کا اثر جو باقی جتنے بھی کموڈیٹیز ہیں ہر چیز پہ پاکستان میں مہنگی ہو جائے گی۔ اور انبلیویبل مطلب یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں آٹا جو ہے آج 150 روپے کلو آج بک رہا ہے۔ اور یہ جتنے بھی حالات ہیں یہ اس قسم کے، یہ نون لیگ کے لیے اور پی ڈی ایم کے لیے جن کو بڑا شوق تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹایا جائے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم عمران خان کی حکومت کو ہٹا کے تو ہم معیشت کو ٹھیک کر لیں گے، لیکن ابھی جو 8-9 مہینے گزرے ہیں اس میں معیشت
مطلب ہے کہ ظاہر ہے ڈیفالٹ سے تو ہم ایک حد تک بچے، لیکن پھر ڈیفالٹ کا بھی خطرہ ہے، اور یہ ہے کہ جی حالات مطلب ہے کہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور کوئی بھی، ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ ان حالات میں انلیس کہ آپ بہت بڑے بڑے فیصلے کریں، اگر آپ بڑے فیصلے نہیں کریں گے تو آپ کو ظاہر ہے کہ معیشت خراب ہوتی جائے گی. لیکن پی ایم ایل این کو اپنی پولیٹیکل کاسٹ کا کہ جی چونکہ ہم ایک پولیٹیکل کیپٹل کی بات کرتے ہیں کہ جب ہم نے ٹف فیصلے لیے، جو ماضی کی بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے ٹف فیصلے کیے اور اس کا ہمیں سیاسی طور کے اوپر نقصان ہوا، لیکن وہ کافی نہیں ہے. ابھی آپ کو بہت اور فیصلے کرنے ہیں. وہی والی بات میں کہہ رہا ہوں کہ پیٹرول فرض کریں کہ 300 روپے اگر آپ نے پر لیٹر جو ہے، اور اسی طریقے سے ڈیزل 300 روپے پر لیٹر جب اس طرح مہنگا ہوگا، پھر اسی لحاظ سے جو سبسڈیز بہت سی دی جا رہی ہیں وہ جب ختم کی جائیں گی تو اس کا، اور پھر مہنگائی ڈیفینیٹلی بڑھے گی. ادروائز جو معیشت کے حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، ادروائز آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کو نہیں لے سکتے. تو اس لحاظ سے بہت ہی زیادہ مطلب ہے کہ پی ایم ایل این کو سیاسی طور کے اوپر کافی نقصان ہوگا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر وہ یہ فیصلے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایکسچینج ریٹ کے اوپر بھی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم ٹیکس جو ہیں وہ بھی نہیں بڑھائیں گے، ہم آئی ایم ایف کی وہی والی بات کہ ہم کیئر نہیں کرتے، جس طرح انلاکلی جو فائنانس منسٹر ساڈار صاحب نے کہا کہ آئی ڈونٹ کیئر. تو یہ اگر اس قسم کی اگر آپ نے باتیں کی تو پھر نقصان جو ہے پی ایم ایل این کو، وہ ابھی جو ہوگا نقصان، فرض کریں اس لحاظ سے کہ جی آپ نے مہنگائی کر دی 300 لیٹر، تو اللہ نہ کرے کہ ڈیفالٹ ہو گیا تو یہ جو 300 لیٹر والا پیٹرول ہے یہ 500 600 700 تک بھی جا سکتا ہے. اور اسی لحاظ سے جو ایکسچینج ریٹ ڈالر کی جو قیمت ہوگی، اگر فرض کریں ڈالر آج 226 کا ہے، کنٹرولڈ ہے، اگر چھوڑ دیں تو 250 تک چلا جائے گا. تو یہ جو ڈالر کا جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ڈالر اللہ نہ کرے کہ ڈیفالٹ کی صورت میں تو پھر تو 350 کو بھی کراس کر جائے گا. اور ان حالات میں جب اس قسم کے ہمارے حالات ہوں گے تو مہنگائی اور انفلیشن کی وہ حالت ہوگی کہ پی ایم ایل این کی پالیٹکس تباہ و برباد ہو جائے گی، بالکل برباد ہو جائے گی. یہ سوچو کہ ان کی چوائس تھی، یہ وہ اپنی چوائس سے آئے تھے، ان کو کسی نے مجبور نہیں کیا تھا، ان کو بڑے شوق کے ساتھ آئے تھے کہ ہم عمران خان کی حکومت ختم کر کے تو ہم سب کچھ بدلیں گے، لیکن وہ نہیں بدل سکے، ٹوٹل ناکامی ہوئی ابھی تک. اور یہی فیصلے اب جس طرح کے ٹف فیصلے ان کو کرنے پڑیں گے، مزید ظاہر ہے پولیٹیکلی ان کو نقصان ہوگا. لیکن اگر یہ سب کچھ نہیں کرتے تو پھر تو پی ایم ایل این، خاص طور کے اوپر پی ایم ایل این کی بات کروں بیکاز ظاہر ہے بڑی پارٹی یہی ہے، پنجاب میں خاص طور کے اوپر ان کی ڈومیننس رہی ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی اس وقت نہیں ہے. اس وقت اگر آپ پنجاب کی بات دیکھیں تو لگتا ایسے ہے کہ پی ٹی آئی بہت آگے نکل چکی ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پنجاب کا فیڈرل کیپٹل کہیں بھی آپ دیکھیں کہ کہیں بھی بائی الیکشن جو ہوئے ان کے ریزلٹس آپ دیکھ لیں، اور پھر جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہو رہے ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ ریلکٹنٹ ہے، کہیں بھی نہیں کروانا چاہ رہی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ. اور ایون فیڈرل گورنمنٹ میں اسلام آباد میں الیکشنز ہونے تھے اور وہ الیکشنز آخر میں آ کے تو ایک دم سے لیجسلیشن کر کے تو ان الیکشنز کو ڈیلے کر دیا. سو الیکشن سے اس لیے بھاگا جا رہا ہے کہ جی آپ نے الیکشن سارے ہارنے ہیں. سو ایک تو ظاہر ہے، اور آپ ان حالات میں عمران خان صاحب کی یا تحریک انصاف کے ساتھ پی ایم ایل این مقابلہ نہیں کر سکتی. اور وہ جو عمران خان صاحب کے فیلیئرز تھے، یعنی وہ جو بھی ریزن تھی، انہوں نے جو بھی کچھ کیا، آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی کچھ کیا، اور ان کے جتنے بھی برے اثرات اس کے بعد مطلب ہے کہ اس کے امپلیکیشنز کی وجہ سے آج جس طرح بھی حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، یا جو بھی وجہ ہے، اب وہ ریلیونٹ بات نہیں رہی. ریلیونٹ وہ چیز لوگ بھول چکے ہیں. اب چونکہ اپنی چوائس کے ساتھ جب آئی پی ایم ایل این آئی، پی ڈی ایم آئی، اور ان کے ٹوٹل اکنامک فرنٹ کے اوپر کمپلیٹ فیلیئرز ہیں، تو اور یہ مزید جو ہے ظاہر ہے اس لحاظ سے عمران خان صاحب کو سیاست میں، سیاسی میدان میں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر گھر بھی بیٹھے رہیں، جتنے بھی پی ٹی آئی مطلب نہ جلسے کرے نہ جلوس کرے، خاموش بھی رہے. میں آپ کو بتا دوں کہ جس قسم کے حالات ہیں اور جس قسم کے حالات کی طرف ہم جا رہے ہیں، یہ حالات مطلب مہنگائی مزید زیادہ ہوگی، اور اللہ نہ کرے کہ یہ ٹف فیصلے نہیں کرتے تو پھر ڈیفالٹ کی صورت میں تو تباہی ہوگی. تو پی ٹی آئی نے سیاسی طور کے اوپر آگے ہی آگے جانا ہے، جبکہ پی ایم ایل این جو ہے اس نے جو ہے وہ اپنے مطلب ہے کہ اپنی چوائس کے ساتھ اپنے لیے تباہی خریدی، اور وہ سیاسی طور کے اوپر اس کو بہت نقصان ہوگا. اور مجھے نہیں نظر آتا کہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں فرض کریں اکتوبر میں، اور تو مجھے وہاں پہ کہیں بھی مطلب ہے کہ
پی ایم ایل این کی جو ہے کافی بڑا مجھے ڈینٹ نظر آئے گا ان کی پالیٹکس کے اوپر. اور آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ وہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی رہی پنجاب میں, تو وہ کافی آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے قومی اسمبلی میں اور پروونشل اسمبلی میں ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے آپ دیکھیے گا کہ بڑا کنسیڈریبل نمبر ان کا کم ہوگا. اچھا, اب یہ ہے کہ جب اس قسم کے حالات ہیں تو اسی وجہ سے ایک تھنکنگ میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت کے اندر, پی ڈی ایم کے اندر, پی ایم ایل این کے اندر ان کی یہ ضرور خواہش ہے, میں آپ کو بتا دوں, اور ہو سکتا ہے آگے چل کے یہ کچھ کریں بھی, کہ یہ الیکشن ڈیلے ہوں, ایون اکتوبر میں نہ ہوں, اگلے سال چلے جائیں. اور یہ تو چاہیں گے بلکہ جتنا ڈیلے ہو سکے یہ الیکشنز ڈیلے ہو جائیں. حالانکہ 5 سال کے بعد اگر کمپلیٹ ٹینیور ہوتا ہے تو الیکشن ظاہر ہے آپ کو کروانے پڑیں گے, کروانے چاہیے. لیکن اس میں ظاہر ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے عمران خان صاحب کی. جو ایک خاص طور کے اوپر ان کی پالیٹکس کا ایک پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جی عمران خان صاحب سیاسی طور کے اوپر ظاہر ہے جیت رہے ہیں, سیاسی طور کے اوپر وہ پاپولر ہو رہے ہیں. ایک چیز جو ان کے لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی سیاست کے لیے خطرہ ہے, وہ خطرہ وہ یہ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ, باجوہ صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کی اور بہت شدید کنفرنٹیشن کی. اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کے بعد جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ بھی وہ آہستہ آہستہ ایک ٹکراؤ کی پالیسی کی طرف جا رہے ہیں. ابھی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن نہیں, لیکن وہ اس طرح کی باتیں انہوں نے کہنا شروع کر دیں کہ وہی جس قسم کے جو باجوہ صاحب جس طرح سے وہ ان کی مطلب ہے کہ چل رہی تھی پالیسی پی ٹی آئی کے اگینسٹ, وہی پالیسیز اب بھی چل رہی ہیں. اور اس طرح کی وہ بات انہوں نے ایم کیو ایم کی بات کی, انہوں نے اور جو مختلف چیزیں ہیں اس کے اوپر وہ ڈائریکٹ مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اب نام لے کے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو مطلب ہے کہ ابھی اس طریقے سے ٹارگٹ تو نہیں کر رہے جس طرح سے وہ جناب باجوہ صاحب کے زمانے میں کر رہے تھے. لیکن یہ جو کنفرنٹیشن ہے جو ابھی ایک سٹل کنفرنٹیشن سٹارٹ ہو چکی ہے, سافٹ کنفرنٹیشن میں اگر کہوں, اگر اس کو یہ آگے بڑھا کے لے کے جاتے ہیں عمران خان صاحب تو پھر مجھے یہ ہے کہ جی کہ سیاسی طور پہ پاپولر ہونے کے باوجود, اور یہ ظاہر ہے اس کے باوجود, پھر یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ پی ڈی ایم یا پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ جی الیکشن ڈیلے ہوں, تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی جو کہ پی ٹی آئی کو سیاسی طور کے اوپر, ظاہر ہے پی ٹی آئی کا نقصان ہے. پی ٹی آئی تو چاہتی ہے عمران خان صاحب تو یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور کے اوپر الیکشنز ہوں, لیکن فوری طور کے اوپر نہیں بھی ہوتے تو ان کو ظاہر ہے اکتوبر میں ہر حال میں الیکشنز ہونے چاہیے اس ملک میں, 5 سال کا جو ہی ٹینیور جب کمپلیٹ کرتی ہے پارلیمنٹ. لیکن اگر فرض کریں کہ اس قسم کے مسائل کہ جی ایک تو پی ڈی ایم جو ہے یا پی ایم ایل این جو بھی جو رولنگ پولیٹیکل کولیشن ہے, اگر وہ کسی نہ کسی بہانے سے الیکشنز کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے, اگر فرض کریں کہ کچھ حالات اس قسم کے ہوں اور پھر عمران خان کی کنفرنٹیشن اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کی بڑھ جاتی ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ آسانی ہوگی حکومت کے لیے کہ جی وہ الیکشنز کو کسی نہ کسی طریقے سے آگے لے جائیں, جو کہ عمران خان صاحب کے حق میں نہیں ہوگا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب آگے اپنے جو سیاسی کارڈ ہیں وہ کس طرح کھیلتے ہیں اور پھر پی ڈی ایم آگے کیا کرتی ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستان کے لیے یہ بڑا لازم ہے کہ جو ٹف ڈیسیژنز پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے لیے جانے چاہیے وہ ہر حال میں لیے جانے چاہیے. بے شک اب جتنا بھی نقصان ہوتا ہے پی ایم ایل این کی سیاسی طور پہ پی ایم ایل این کو جتنا بھی نقصان ہوتا ہے, لیکن اگر اپنی سیاست کو بچانے کے لیے خدا نخواستہ ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں تو یہ ملک کے ساتھ بہت بڑی مطلب اگر دشمنی ہوگی. وہ خود پہلے کہہ چکے کہ جی ہم نے تو ملک کے لیے بڑے بڑے فیصلے کیے, ہم نے اپنی سیاست کو قربان کیا. تو یہ پھر اب اس طرح کی بات آگے پھر ابھی آ کے کہ جی اب ٹف ڈیسیژن ہم نے نہیں لینے ہیں, اور اب یہ کہ جی ہم نے جو ٹف ڈیسیژن لینے تھے وہ لے لیے, اور اس طرح کی بات, اور یہ کہ جی ہم نے بھی ظاہر سیاست کرنی ہے, اس طرح کی باتیں اب نہیں چل سکتی. تو یہ کچھ ایشوز تھے جن کے اوپر میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.